السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہر ہفتے میں آپ کو تنگ کرنے آ جاتا ہوں، لیکن میری بھی شوق ہے، میں چاہتا ہوں جو کچھ اچھی باتیں ہوں یا نصیحت آمد باتیں ہوں آگے بڑھانی چاہیے۔ نظر کے آج موضوع ہے نظر لگنا، اور یہ کہتے ہیں نظر لگنا برا ہے، نظر لگ جاتی ہے۔ اچھا، یہ ایک گزارش یہ ہے کہ ابھی میں آپ کو جو سنانے جا رہا ہوں، لیکن گزارش ہے اگر آپ کسی بہت خوبصورت بچی یا بچے کو دیکھ لیں، دعا کریں اللہ میاں تو نے جیسی شکل اچھی بنائی ہے، اس کے نصیب بھی اچھے کر۔ آج میرا جو موضوع ہے وہ اسی کے بیک گراؤنڈ میں ہے۔ ہم ماشاءاللہ 8 بھائی، اور 6 بھائیوں کی شادیاں ہو چکی تھی۔ اللہ مغفرت، میری والدہ نے جتنی بوے لائن کی پوری کوشش تھی اپنے خاندان سے ہی، اور اپنے ہی اسٹیٹس سے اوپر نہ ہوں نیچے ہوں ایسی بوے لے کے آئے۔ دارالرحمان سوسائٹی شہزاد ملت پہ ہمارا گھر تھا اس وقت، 1974 کی بات کر رہا ہوں۔ میرا بھائی احتشام الحق، اس کی شادی کی تیاریاں تھیں، کے لیے لڑکی دیکھی جا رہی تھی۔ کسی نے بتایا کہ فلاں ہمارے ہی محلے میں فلاں صاحب رہتے ہیں، میں بعد میں بتاؤں گا کون تھے کیا تھے۔ ان کی بیٹی کہا بہت خوبصورت ہے، اور بہت خوبصورت بیٹی ہے، آپ ان کو دیکھ کے آئے۔ اللہ بخش میری والدہ گئیں، اور واقعی وہ اس بچی کو دیکھتی رہ گئیں، اتنی خوبصورت بچی۔ پیغام دینے گئی تھیں، انہوں نے میرے بھائی کے لیے پیغام تو دیا، لیکن 1 گھنٹہ 1.25 گھنٹہ بچی کی والدہ نے بٹھائے رکھا۔ 1.25 گھنٹے کی جو نشست ہوئی، اس کے اندر پورا زور ان خاتون کا، بچی کی ماں کا، لینے دینے پہ زیادہ زور تھا کہ میں بہت دیتی ہوں، بہت دیتی ہوں بچیوں کو۔ مطلب یہ کہ وہ میری والدہ ڈر گئیں، کہنے بھائی یہ تو ہم نہیں پہنچ سکیں گے۔ وہ پیغام دے کے ضرور آئیں، لیکن جواب لینے نہیں گئی کہ نہیں، یہاں میری باقی بہوؤں کو شاید ایسا کمتری نہ ہو جائے، یا اس گھر سے۔ اچھا، ایک چیز اور نوٹ کی تھی انہوں نے کہ وہ معلوم ہوا تھا کہ وہ خاتون کی باتوں سے کہ وہ سارے گھر کے ہوں، فیصلے ہوں گھر کے باہر کے ہوں اندر کے ہوں، وہ کرتی ہیں، شوہر کو کوئی اجازت نہیں تھی۔ اس چیز کو میں آپ سے بھی عرض کروں گا، کبھی بھی ایسے بچی کا رشتہ لینا ہو، اگر وہاں خاتون ہی چلتی ہو تو بھی سوچ کے لیجیے گا کہ آپ کی آنے والی بہو جو اپنے باپ کے ساتھ سلوک ماں کا دیتی تھی، وہ شوہر سے سلوک کرے گی، اور اس میں گھر بگڑ جاتے ہیں، اور بہت بگڑ چکے ہیں۔ یہ الگ موضوع ہے، لیکن اس پہ ضرور خیال کیجیے گا۔ خیر، میری والدہ رشتہ جواب لینے نہیں گئی ہیں۔ وہ جن کے یہاں گئیں وہ میرے دوست تھے، ان کی بھی کورنگی فیکٹری تھی، ملے مجھے، لیکن نہ انہوں نے مجھ سے اشارتاً پوچھا، نہ میں ایسا بن گیا جیسے مجھے پتہ نہیں۔ بات آئی گئی ہو گئی۔ پھر وہ میری خالہ کی نواسی سے بات ڈال دی گئی، اور وہ شادی طے ہو گئی۔ نیو ٹاؤن مسجد میں نکاح تھا میرے بھائی کا۔ اس دن 14 یا 18 نکاح تھے۔ اس زمانے میں دولہوں کو کلاوہ پہننے کا رواج نہیں ہوا تھا۔ ایک دولہا ایسا آیا ہوا تھا، انتہائی خوبصورت، کہ واقعی نگاہ نہ ہٹے اس پہ سے، اتنا خوبصورت دولہا، ہینڈ بڑا اچھا، 6 فٹ 6 پلس ہائٹ۔ اب میں رک گیا کہ میں یہ دیکھوں دولہا یہ کون سا اس کے سسر ہیں جو ملنے والے۔ اب جب مبارکباد کا وقت آیا تو معلوم ہوا کہ وہ جہاں ہم نے پہلے میری والدہ نے پیغام دیا تھا، ابھی مرحوم ہو گیا بیچارے، اب تو وہ کھڑے ہوئے، اور وہ سب ان کو اس دولہا کے ساتھ مبارکباد رہے۔ معلوم ہوا کہ جس لڑکی سے میرے بھائی کا پیغام گیا تھا، اس لڑکی سے اس لڑکے کا نکاح ہوا۔ میں نے کہا ماشاءاللہ صحیح جوڑی بنی ہے، ایسے ان کے بچے بھی ایسے ہوں گے، لوگ دیکھیں گے اتنے خوبصورت ہوں گے، باقی جوڑی۔ اور جناب بس سارے دولہا پھیکے تھے اس کا، اور اتنا خوبصورت تھا، 100% اس کو نظر لگ گئی دولہا کو۔ شادی کو 4 ساڑھے 4 مہینے ہوئے تھے صرف۔ اس کا ایک دوست جرمنی سے آ رہا تھا باہر سے۔ صبح پہلے بتا دوں، اس زمانے شہید ملت روڈ سنگل تھا، اور روڈ بن رہا تھا، ایئرپورٹ جانے والا راستہ۔ اس نے جناب صبح 4 بجے، 4:30 فلائٹ تھی، 3 ساڑھے 3 بجے یہ دوست کے گھر گیا، اس کی بیوی کو لیا، فوکس ویگن گاڑی میں، بیوی پیچھے بیٹھی تھی،
گاڑی چلائی اس نے ایئرپورٹ جانے کے لیے، دوست کو لے آنے کے لیے، اکیلا بیوی کو لے کے نہیں گیا تھا، گاڑی اسپیڈ سے جا رہی تھی، سامنے سے کسی گاڑی کی ہیڈ لائٹ پوری منہ پہ پڑی، اس کو مرحوم کو، غریب کو سڑک پہ انجن، رولر انجن کھڑا ہوا دکھائی نہیں دیا، پوری طاقت سے جا کے اس میں گھس گیا، وہ وہیں ختم ہو گیا۔ وہ زخمی ہوئی دلہن، اللہ نے اس کو زندگی دی، اور وہ جناب وہیں وہ ختم ہو گیا بیچارہ۔ اتنا دکھ ہوا، اتنا دکھ ہوا، یا کہا کہ ہم نے نظر کھا گئی۔ چلیے اب نصیب، اب بچی تو 5 مہینے کی بیوہ، تو کیا دلہنی جیسی ہوئی وہ، اب ان کو شادی کرنی تھی۔ ان کی بندہ روڈ پہ بڑی دکان جوتوں کی، مرحوم کی، کام اور بھی تھے ان کے، ان کی سالی کا بیٹا ہی انچارج تھا، ایک طرح سے ان کی بیوی کا بھانجا۔ یہ طے پایا یار اس سے ہم اس کی شادی کرائیں گے، گھر، کیونکہ ظاہر ہے بیوہ ہو گئی ہے، وہ بہنوں نے فیصلہ کیا، اور وہ جناب وہ شادی ہو گئی۔ اچھا لڑکا بہت خوددار، سمجھدار، ذمہ دار۔ شادی کچھ دن بعد وہ، اس کو لگا کہ میری بیوی مجھے عزت نہیں دے رہی جو شوہر کو دینی چاہیے۔ ایک دن خاموشی سے اس نے لمبا چوڑا خط لکھا اپنے سسربی خالو کے نام، ان کی عنایتوں کا، ان کی مہربانیوں کا بڑا شکریہ ادا کیا، بہت شکریہ ادا کیا۔ اس نے پھر کہا جی میں بڑی معذرت چاہوں گا کہ زندگی گزارنی 1-2 دن کھیل نہیں ہے، لیکن مجھے لگتا ہے میری ان کی ذہنی ہم آہنگی نہیں ہو سکے گی، میں بہت آپ سے بہت طریقے کا خط لکھا اس نے، معافی چاہتا ہوں، اب میں ان کو فارغ کر رہا ہوں، اور میں آپ کے آپ سے بھی اجازت چاہتا ہوں، کیونکہ پھر میرا منہ نہیں ہے، میں نگاہ نہیں اٹھتی میں آپ کے احسانوں کے سامنے میں آپ کو کوئی تکلیف دوں۔ خدا حافظ کر کے انہوں نے دکان بھی چھوڑ دی۔ سنا پھر کئی سال کے بعد 45+ کی عمر کے رن وے سے، جس کی بیوی مر چکی تھی، بچے تھے، سنا ہے، واللہ علم میں نے یہ اس میں کنفرم نہیں تھا، اس سے اس کی شادی کی گئی۔ میں نے کہا دیکھیے اللہ، بس دعا مانگی اللہ شکل اچھی کرے تو نصیب بہت اچھے کرے، اور آپ سے بھی گزارش یہی ہے کہ دیکھیں، ضرور دعا کریں کہ اللہ اس کے نصیب بھی اچھے کر، ورنہ نظر جو ہے نا بڑی ظالم چیز ہے، اس کے بہت تجربے ہیں، پھر فرصت ملے گی سناؤں گا۔ فی الحال تو آپ اپنا موڈ صحیح کریں، چلیں میں ایک لطیفہ آپ کو سناتا ہوں تاکہ آپ فریش ہو جائیں۔ میں آپ کو لطیفہ نما صحیح واقعہ سنا رہا ہوں، ذرا غور سے سنیے گا۔ پہلا واقعہ ہے امریکہ نیو یارک شہر کا۔ ایک صاحب کو کسی صاحب سے ملنا تھا، انہوں نے ان کو نیو یارک میں کسی مین روڈ، براڈ وے روڈ ہے، وہاں پر کسی ہوٹل میں، ریسٹوراں میں کہا میں آپ سے وہاں کے ملوں گا۔ وہ صاحب ٹائم پہ پہنچ گئے، اور ایسی انہوں نے سیٹ منتخب کری کہ وہ باہر کا سب منظر دیکھ رہے تھے، جن کا انتظار کر رہے تھے وہ آئے نہیں تھے۔ باہر انہوں نے دیکھا ایک اور صاحب ہیں سڑک پہ بہت بے چین ہو کے ادھر سے ادھر ٹہل رہے ہیں، اور سگریٹ، جو ہاتھ میں ان کے سگریٹ کا جو پیکٹ ہے وہ بہت مہنگا ہے، سگریٹ پہ سگریٹ پی رہے، اور وہ کسی کا انتظار میں وہ ٹہل رہے تھے باہر۔ آدھا پونا گھنٹہ ہو گیا ان کو، ان صاحب کو دیکھتے ہوئے جو باہر ٹہل رہے تھے، سگریٹ پہ سگریٹ پی رہا، پھینک رہا اور پی رہے۔ جن کے انتظار میں تھے وہ صاحب نہیں آیا، گھنٹہ انتظار کیا تو پھر وہ باہر نکل آیا۔ انہوں نے کہا شاید مصروفیت ہو گئی ہوگی۔ باہر جو صاحب ٹہل رہے تھے ان سے انہوں نے ہیلو ہائی کری، پوچھا اگر آپ مجھے اجازت دیں ایک سوال پوچھ لوں آپ سے۔ اچھا، جو صاحب سگریٹ پیتے ان کی عمر 60+ تھی۔ انہوں نے کہا پوچھ لیجیے۔ انہوں نے کہا جی آپ یہ جو سگریٹ پی رہے ہیں یہ کتنے کا پیکٹ آتا ہے؟ تو انہوں نے دام بتایا، وہ مہنگا سگریٹ۔ انہوں نے کہا یہ آپ مائنڈ نہ کریں، کتنے پیکٹ آپ روز پی لیتے ہیں؟ انہوں نے جو حساب بتایا، اتنے پیکٹ روز پی لیتا ہوں۔ پھر سوال اور کر لیا کہ یہ آپ کب سے پی رہے ہیں؟ انہوں نے بتایا 40 سال سے زیادہ ہو گئے۔ ان صاحب نے جو سوال کر رہے تھے وہ بیسیکلی حساب کتاب، انہوں نے کھڑے کھڑے حساب لگایا، کہنے لگے آپ نے کچھ اندازہ کیا اگر اتنے پیسے جتنے آپ نے 40 سال میں سگریٹوں میں ضائع کیے اگر یہ بچا لیتے تو یہ جس بلڈنگ کے باہر ہم کھڑے ہوئے یہ آپ کی ہوتی۔ دوسرے صاحب بولے جنٹلمین آپ فکر مت کرو، نہ صرف یہ بلڈنگ بلکہ سامنے کی 2 بلڈنگیں تینوں آج بھی میری ہی ہیں، اس کی آپ فکر نہ کرو۔ کیسا رہا؟ دوسرا آ جائیے پاکستان کے حالات میں۔
بشریٰ رحمان اپنے وقت کی بڑی مشہور ناول نگار خاتون ہیں پاکستان کی. 80 کی دہائی میں ان کے ناول آنے سے پہلے بک جاتے تھے. اتنا اچھا لکھتی تھی، خود بھی بہت خوبصورت، بہت اچھی سوشل ورکر، بہت بڑی پرخلوص خاتون. اسٹین لمبی کی ممبر خواتین کوٹے پہ رہیں. یہ واقعہ انہوں نے لکھا ہے، ابھی چند دن پہلے پڑھا ہے میں نے. پنجاب میں دور تھا ضیاء الحق کا. پنجاب کے وزیر اعلیٰ تھے جیلانی صاحب، ملا غلام جیلانی صاحب. گورنر ہاؤس میں میٹنگ بیٹھی ہوئی تھی کہ آئندہ وزیر اعلیٰ کون بنایا جائے پنجاب کا. ان کے جو موجودہ جو وزیر پنجاب کی حکومت تھی، اس میں جو وزراء تھے وہ بھی وہاں موجود تھے، اور ہر عمر کے اس میں تھے، جوان بھی تھے اور بڑی عمر کے بھی تھے. جیلانی صاحب پریشان سوچ میں تھے کیا فیصلہ کیا جائے. اس دوران میں گورنر ہاؤس کے بیرے جو باقاعدہ یونیفارم میں ہوتے ہیں اور پگڑی اوڑھ لگائے ہوئے ہوتے ہیں، وہ مہمانوں کو مشروبات سرو کر رہے تھے. سامنے سے بیرا آیا، اچانک جیلانی صاحب کھڑے ہو گئے. انہوں نے بیرے کو روکا، اس کے سر سے پگڑی اتاری، اور ایک نہایت پپو سا 40 سال کا عمر کا ان کا ایک وزیر تھا، وزیر خزانہ پنجاب کا، اس کو انہوں نے ٹوپی اڑا دی کہ جی آپ فکر نہ کریں، یہ لیجئے پنجاب کے وزیر اعلیٰ کا فیصلہ ہو گیا، یہ صاحب بنیں گے. اب جس وقت بیرے کی پگڑی اتار کے پہنائی گئی ان کو، وہ لال پیلے ہو رہا ہے غصے میں، ان کی آنکھوں شعلے نکل رہے، مگر لوگ خوش اور تالیاں بجا رہے ہیں، مجبوراً وہ بھی مسکرائے. وہ تھے میاں محمد نواز شریف صاحب. دیکھیے قسمت کہاں سے، کیسے لوگ کہاں سے کہاں لاتی ہے. سب سے بڑا افسوس جو میں نہیں تاریخ دان کہتے ہیں کہ دنیا کی ہسٹری میں آج تک کوئی ایسا حکمران نہیں ہے جس کو 3 دفعہ اقتدار ملا ہو اور تینوں دفعہ اس نے اس کی قدر نہ کی ہو. اللہ ہم پہ ان سب پہ رحم فرمائے. بہرحال دیکھیے ہما کیسے بیٹھتا، ہما پرندہ کے بارے میں ذکر کیا تھا نا، کیسے بیٹھتا ہے. اچانک بہرا گزرتا ہے، پگڑی اتر کے اور وزیر اعلیٰ کے سر پہ آ جاتی ہے. دیکھیے چلیے پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی. بہت سارے قصے کہانیاں بھی ہیں، لیکن دونوں واقعہ ریئل ہے جو میں نے سنا ہے آپ کو. اس کا بھی تو بشریٰ رحمان کا تو بھی حال میں یہ 8 دن پہلے ذکر آیا ہے. اللہ حافظ.